بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے. اپنی زندگی میں ہم اگر دیکھیں، شب و روز
ہم اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں. من جملہ نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دین اسلام عطا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے جسم کو اگر دیکھیں تو ابتداءً دو چیزوں کا مجموعہ ہے جس کے بنا پر اسے انسان کہا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک ہے یہ ظاہری اعضاء. ہم ہاتھ کو دیکھتے ہیں، پیر کو دیکھتے ہیں، سر کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی اعضاء انسان کے جسم میں موجود ہیں. اور دوسری چیز ہے جسے ہم روح کہتے ہیں. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو انسان ہوتا ہے. ان میں سے روح ختم ہو جاتی ہے تو یہ انسان کی فہرست سے نکل کر ہم اسے مردہ کہتے ہیں. اب اس کے اوپر انسان کا لیبل باقی نہیں رہا. وہ کون سی چیز تھی جس نے اسے انسان سے نکال کر مردوں کی فہرست میں ڈال دیا؟ وہ تھی یہ روح. جب تک روح موجود تھی، ہاتھ بھی کام کر رہا تھا، پیر بھی کام کر رہا تھا، سر بھی کام کر رہا تھا. الغرض انسان کا جسم پوری طریقے سے متحرک تھا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے جسم کو جو چیز چلاتی ہے وہ یہ ہے روح. اب اسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جس طرح سے روح کی حیثیت ہے اسی طرح سے ہماری زندگی میں دین ہے. جو انسان دین پر چلتا ہے اس کی زندگی میں دین باقی رہتا ہے، گویا کہ وہ متحرک ہے. اس چیز کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں. ہماری اسی مثال کو لے لو کہ یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی میں کام ہے. وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آنکھ دیکھنے کا کام کر رہی ہے، ہاتھ پکڑنے کا کام کر رہا ہے، پیر چلنے کا کام کر رہے ہیں. ہاں، آپس میں ان کا رشتہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے درمیان ضد پائی جاتی ہے. عامتاً آنکھ کا دیکھنے کا کام ہے تو وہ ہاتھ نہیں کر سکتا، ہاتھ کا پکڑنے کا وہ کام ہے تو اتنے اچھے انداز سے پیر نہیں کر سکتے. تو الغرض پتہ یہ چلا کہ انسان کے جسم میں ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اگر ہم ایک مسلمان گھرانے کو دیکھیں تو اس میں ایک باپ، ایک والد ہوتے ہیں، ایک بیٹا ہوتا ہے. الغرض اسی طرح سے دوسرے افراد ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح سے انسان کے جسم میں مختلف اعضاء الگ الگ کام کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اسی طرح سے ایک گھرانے کے اندر باپ کی کچھ الگ ذمہ داری ہے، والد صاحب کی کچھ الگ ذمہ داری ہے، والدہ کی کچھ الگ ذمہ داری ہے، بیٹے کی کچھ الگ ذمہ داری ہے. ان ساری چیزوں سے مل کر، ان ساروں کی ذمہ داریوں سے مل کر ایک گھر چلتا ہے اور ایک گھرانہ چلتا ہے.
اب جس طرح سے انسان کے جسم میں روح کی حیثیت ہوتی ہے، ہمارے اس گھرانے کے اندر دین کی وہی حیثیت ہے کہ اگر ہماری زندگی میں دین ہوگا، ہم دین کو جاننے والے ہوں گے، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے اور ہم اس کو ادا کرنے والے ہوں گے، تو ہمارا یہ گھرانہ اچھی طریقے سے چلے گا، جس طرح سے کہ انسان کا جسم روح کے ہوتے ہوئے اچھی طریقے سے چلتا ہے۔ کیونکہ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ انسان کے جسم میں ہر ایک عضو کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرے گا کہ بھائی میں اس گھرانے میں والد ہوں تو بحیثیت والد میری کیا ذمہ داری بنتی ہے میری اولاد پر۔ ایک باپ ہے، اگر وہ دین کو جانتا ہے، شریعت کو جانتا ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے والد ہے، یہ میری والدہ ہے، ان کے ساتھ مجھے کس طرح سے رہنا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو جب سمجھے گا تو اس سے یہ ہمارا معاشرہ صحیح طریقے سے چلے گا۔ اگر یہی رشتہ میاں بیوی کا ہے تو ہر ایک یہ سمجھیں گے کہ بھائی بحیثیت شوہر اس بیوی کے اوپر میری کیا ذمہ داری ہے، میری کیا رسپانسبلٹی ہے، اور بیوی یہ سمجھے گی کہ بحیثیت خاوند مجھے کن کن حقوق کو پہچاننا ہے اور ادا کرنا ہے۔ تو یہ دین سکھلائے گا، یہ شریعت سکھلائے گی ہمیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن کن تعلیمات کو دیا ہے، جو کہ ہم اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی جو ہے ایک اچھے طریقے سے گزرے گی، ایک صحیح طریقے سے گزرے گی، اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، جس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی کے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کے بتلائے ہوئے احکام کو پورا کرے گا، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کی گارنٹی لی جاتی ہے فقد فاز فوزا عظیما۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں کن کن نعمتوں کو دیا ہے، اور یہ جو دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہے، خود ساختہ قوانین ہے، کفر جس کو ہم کفر کے ذریعے یاد کر سکتے ہیں یا مغربی تہذیب کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے، ان دونوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو کفر ہے، دوسری طرف اسلام۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ ہاں، یہ اسلام سکھاتا ہے، اور کفر کے یہاں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، خود ساختہ قوانین ہے۔ ان کے دماغوں میں کچھ باتیں آ گئی کہ بھائی زندگی کو اس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے، سنوارا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے خود ساختہ، اپنے بنائے ہوئے کچھ قوانین رکھ دیے اور وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اسلام ہمیں دیتا ہے اللہ ایک ہے، جو کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کی بات ہے۔
اب ہم اس کا ثمرہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کہاں پر ظاہر ہوگا. اس کا نتیجہ یہاں پر آ کر نکلے گا، اس کا ثمرہ یہاں پر ظاہر ہوگا کہ اب ایک انسان ہے، اسے کوئی بڑی تکلیف پہنچی، بڑا صدمہ پہنچا. مثال کے طور پر ایک باپ ہے، ایک والد صاحب ہے، اس کا جوان بیٹا ہلاک ہو گیا، یا ایک جوان عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اس سے بڑا تو صدمہ زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا نا. ہاں، کفر، یہ اگر کفر کی مانے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ بھائی میرا کاروبار کیوں ہلاک ہوا ہے، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، اس کے نتیجے میں میرا کاروبار ہلاک ہوا ہے، اس کے نتیجے میں وہ ڈپریس ہوگا. لیکن اسلام نے ہمیں یہ جو تصور دیا ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ تم کسی کو کہو، اسے تسلی دو کہ بھائی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ سامنے سے یوں کہے گا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی تھی، جو بھی خیر اور شر پہنچتی ہے وہ کسی کی طرف سے نہیں پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پہنچتی ہے، اور خیر اور شر کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں. تو یہ بتلائیے، غور و فکر کریے کہ اس نے سارا کا سارا اس کا جو ٹینشن تھا، اس کا جو سارا صدمہ تھا، اس نے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیا. تو اسلام نے ہمیں یہ توحید کا ایک کانسیپٹ دیا ہے، ہمیں خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، یہ ہمیں بتلایا ہے. دوسری بات، یہاں سے آگے چلتے ہیں، ایک مثال اور لیتے ہیں. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طریقے سے سورہ لقمان کے اندر فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. ان آیتوں کو اگر سامنے رکھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو اور سورہ لقمان کی آیت کو، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو جہاں پر اپنی طرف بلاتا ہے، بت پرستی سے روکتا ہے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو، وہاں پر والدین کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنے کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے. ایک طرف تو توحید کتنی بڑی چیز ہے، دوسری طرف والدین کے ساتھ اچھائی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی، کہ بھائی تم میرے شکر کو لازم پکڑ، میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اپنے والدین کا شکر ادا کر. اب یہ تو اسلام کی تعلیم ہوئی. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف اچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اچھے چہرے کے ساتھ دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہو گئی. اب ان کے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ایسی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جب والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو وہ لوگ انہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا عمدہ دین عطا فرمایا ہے، کتنا اچھا دین عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بھی کما سکتے ہیں اور آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے. یہاں سے آگے چلتے ہیں. اسلام ہمیں ازدواجی زندگی کی تعلیم دیتا ہے کہ بھائی ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے،
ایک پاکیزہ رشتہ ہے. ہاں کہ بھائی شوہر اپنی بیوی کی طرف اچھی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے, مسکرا کر کے دیکھتا ہے, اور بیوی اپنے شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی طرف مسکرا کر کے دیکھتے ہیں. یہ اسلام سکھا رہا ہے. پاکیزہ زندگی کی تعلیم اسلام دے رہا ہے. نکاح کی تعلیم اسلام دے رہا ہے. قرآن کی مختلف آیتیں موجود ہے. وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ. اور جہاں پر اس دین کو دیکھیں, جہاں پر ہمیں کسی چیز سے روکا گیا اس کا آلٹرنیٹ ہمیں دیا. جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, تو وہاں پر اس کا آلٹرنیٹ دیا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ. جہاں پر کہا سورہ نور میں معاشرتی زندگی کے بڑے وضاحت کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں, وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کو یہ تعلیم دی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اسی طرح سے اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں مؤمنات سے مستقل آیت لے کر کے آئے بالتفصیل وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. تو پھر اس کا آلٹرنیٹ ہمیں دیا نکاح کی شکل میں کہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے, ایک پاکیزہ زندگی ہے, اس سے نسل انسانی بچتی ہے اور انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے, اور یہ نگاہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو ان کے یہاں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے. اگر مجھے یہاں پر اس بات کو ذکر کرتے ہوئے بھی میں تھوڑا سا ڈر رہا ہوں, لیکن ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں. You can get milk in the market. You don't need to have a cow in your house. کہ تمہیں جب مارکیٹ میں دودھ مل رہا ہے تو پھر تمہیں اپنے گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے. اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ بھائی انسانی جو خواہشات ہے, جو جنسی خواہشات ہے, اس کی تکمیل کا ہمیں جب ذریعہ مل جاتا ہے تو اس نکاح والے بندھن میں رکھ کر یہ ذمہ داریاں اٹھا کر کے کیا فائدہ ہے. یہ کفر کا کانسیپٹ. اور دوسری طرف آپ کے سامنے اسلام کی بات آ گئی. اس کے علاوہ بے شمار اسلام کی خوبیاں ہیں. وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے, ورنہ ان باتوں کو سامنے لایا جاتا کہ اسلام ہمیں اخلاص سکھاتا ہے, اسلام ہمیں ایثار سکھاتا ہے, اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنی خواہشات کو اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کو ترجیح دینا یہ سکھلاتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار اسلام کی تعلیمات ہے. تو ہمیں یہ سوچتے ہوئے بسا اوقات ہمارے نوجوان یہ بتلاتے ہوئے عار محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالی کا اس کے اوپر جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے. ایک آیت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. جو ایمان پر چلے گا اس کے لیے نیچے کی آیت میں نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے, اور جو کفر کی راہ پر چلے گا اس کو جو عذاب ہوں گے ان کو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں شمار کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین لے کر آئے ہم اپنی زندگی میں اپنائیں, اسے بسائیں اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں. یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں معذرت خواہ ہوں اگر کوئی نازیبا بات میری زبان سے نکل گئی ہو تو طالب علم کی حیثیت سے معذرت پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.